بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ابھی ہم شروع کرنے جا رہے ہیں پاکستان اسٹڈیز کلاس 12 فیڈرل بورڈ کے یونٹ 10 رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز کا پارٹ 6 آرگنائزیشنز انوالوڈ ان چائلڈ رائٹس، ویمن رائٹس اینڈ اینیمل رائٹس۔ وہ تنظیمیں جو بچوں کے حقوق، خواتین کے حقوق اور جانوروں کے حقوق میں انوالو ہیں، ان کے اوپر ہم بات کریں گے۔ انسانی معاشرہ صرف عمارتوں، سڑکوں اور قوانین سے مضبوط نہیں بنتا، بلکہ وہ معاشرہ اصل میں ترقی یافتہ کہلاتا ہے جہاں کمزور طبقوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے۔ دنیا میں سب سے زیادہ نظر انداز کیے جانے والے طبقات میں بچے، خواتین اور بے زبان جانور شامل ہیں۔ یہی وہ طبقے ہیں جنہیں اگر تحفظ نہ دیا جائے تو معاشرہ عدم توازن، ظلم اور ناانصافی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے دنیا بھر میں مختلف بین الاقوامی اور قومی تنظیمیں وجود میں آئیں جنہوں نے بچوں کے حقوق، خواتین کے حقوق اور جانوروں کے حقوق کے تحفظ کو اپنا مشن بنایا۔ یہ تنظیمیں صرف قوانین بنانے تک محدود نہیں، بلکہ عملی طور پر تعلیم، صحت، تحفظ، آگاہی اور انصاف کی فراہمی کے لیے کام کر رہی ہیں۔ بچوں کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو چائلڈ لیبر، تشدد، تعلیم کی کمی اور صحت جیسے مسائل آج بھی دنیا کے کئی ممالک میں موجود ہیں۔ یونیسیف، سیو دا چلڈرن، سائل اور اسپارک جیسی تنظیمیں بچوں کو ایک محفوظ اور روشن مستقبل دینے کے لیے مسلسل جدوجہد کر رہی ہیں۔ ان تنظیموں کا مقصد یہ ہے کہ ہر بچہ تعلیم حاصل کرے، محفوظ رہے اور اپنی صلاحیتوں کو پہچان سکے۔ اسی طرح خواتین کسی بھی معاشرے کی بنیاد ہوتی ہیں۔ اگر خواتین کو ان کے حقوق نہ دیے جائیں تو ترقی کا خواب ادھورا رہ جاتا ہے۔ خواتین کا تحفظ بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے کئی تنظیمیں خواتین کو مساوات، عزت، تحفظ اور خود مختاری دلانے کے لیے کام کر رہی ہیں تاکہ وہ سماجی، معاشی اور سیاسی میدانوں میں بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ اور اگر ہم جانوروں کی بات کریں تو اسلام سمیت تمام مہذب معاشروں میں جانوروں کے ساتھ رحم، نرمی اور حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ جانور بے زبان ہوتے ہیں مگر ان کے بھی حقوق ہیں۔ جانوروں کے حقوق کی تنظیمیں ہمیں یہ شعور دیتی ہیں کہ جانوروں پر ظلم دراصل انسانیت پر ظلم ہے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم تفصیل سے جانیں گے کہ بچوں، خواتین اور جانوروں کے حقوق کے لیے کون کون سی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، یہ تنظیمیں کس طرح معاشرے میں مثبت تبدیلی لا رہی ہیں، اور ہمیں بطور ذمہ دار شہری ان حقوق کے تحفظ میں کیا کردار ادا کرنا چاہیے۔ یہ موضوع ہمیں صرف معلومات نہیں دیتا بلکہ ہمیں انسانیت، ذمہ داری اور اخلاقی شعور بھی سکھاتا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ آرگنائزیشنز انوالوڈ ان چائلڈ رائٹس، ویمن رائٹس اینڈ اینیمل رائٹس۔ سب سے پہلے انٹروڈکشن۔ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز پلے اے وائٹل رول in protecting and promoting the rights of children, women and animals across the world۔ بین الاقوامی تنظیمیں دنیا بھر میں بچوں، خواتین اور جانوروں کے حقوق کے تحفظ اور فروغ میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ These organizations work with governments, civil societies and communities to ensure justice, equality and welfare۔ یہ تنظیمیں حکومتوں، سول سوسائٹیز اور عوام کے ساتھ مل کر انصاف، مساوات اور فلاح کو یقینی بناتی ہیں۔ کوئی تنظیم اکیلے میں یا کوئی حکومت اکیلے میں یہ کام نہیں کر سکتی ہے۔ اس کام کو کرنے کے لیے تنظیموں کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ اور عوام کی شمولیت بہت ضروری ہے۔ سب مل کے کام کریں گے تو تب جا کے ان مسائل پر ہم قابو پا سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے آرگنائزیشنز انوالوڈ ان چائلڈ رائٹس، بچوں کے حقوق سے متعلق تنظیمیں۔ Several international and national organizations are actively working to protect children from abuse, exploitation and neglect and to ensure their education, health and safety۔ متعدد بین الاقوامی اور قومی تنظیمیں بچوں کو تشدد، استحصال اور نظر انداز ہونے سے بچانے اور ان کی تعلیم، صحت اور تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے سرگرم عمل ہیں۔ نیکسٹ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں یونیسیف، یونائٹڈ نیشنز انٹرنیشنل چلڈرنز ایمرجنسی فنڈ۔ لیکن اب اس کا
نام چینج کر کے یونائٹڈ نیشنز چلڈرنز فنڈ کر دیا گیا ہے۔ یونیسیف اقوام متحدہ کا ایک اہم ادارہ ہے جو دنیا بھر میں بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتا ہے۔ یہ ادارہ بچوں کی صحت، تعلیم، صاف پانی، مناسب غذا اور تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے مختلف منصوبے چلاتا ہے۔ یونیسیف خاص طور پر غریب اور متاثرہ علاقوں میں بچوں کی مدد کرتا ہے اور قدرتی آفات، جنگ یا ہنگامی حالات میں فوری امداد فراہم کرتا ہے۔ پاکستان سمیت کئی ممالک میں یونیسیف پولیو کے خاتمے، تعلیم کے فروغ اور ماں اور بچے کی صحت بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اس کی سلائیڈ دیکھ لیتے ہیں۔ یونائٹڈ نیشنز چلڈرنز فنڈ، اقوام متحدہ کا بچوں کا فنڈ۔ یونیسیف was established in 1946 and works in more than 190 countries to protect children's rights۔ یہ تنظیم 1946 میں قائم کی گئی اور 190 سے زائد ممالک میں بچوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کام کر رہی ہے۔ Its main focus areas include nutrition, health, education, clean water, sanitation and child protection۔ اس کے اہم شعبوں میں غذائیت، صحت، تعلیم، صاف پانی، صفائی اور بچوں کا تحفظ شامل ہے۔ نیکسٹ ہم جس آرگنائزیشن کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سیو دا چلڈرن۔ سیو دا چلڈرن واز فاؤنڈیڈ ان 1919 اینڈ از این انٹرنیشنل نان گورنمنٹل آرگنائزیشن۔ سیو دا چلڈرن 1919 میں قائم ہوئی اور یہ ایک بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیم ہے۔ It focuses on improving children's health care, education and safety, especially in developing countries۔ یہ خاص طور پر ترقی پذیر ممالک میں بچوں کی صحت، تعلیم اور تحفظ کے لیے کام کرتی ہے۔ نیکسٹ ہے CRIN اینڈ نیشنل آرگنائزیشن۔ دیگر اہم تنظیمیں اور CRIN: چلڈرن رائٹس انٹرنیشنل نیٹ ورک CRIN established in 1995۔ چائلڈ رائٹس انٹرنیشنل نیٹ ورک CRIN 1995 میں قائم ہوئی۔ ورکس فار لیگل ریفارم اینڈ پالیسیز چینجز ٹو پروٹیکٹ چلڈرن ورلڈ وائڈ۔ اور یہ تنظیم بچوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے قانونی اصلاحات پر کام کرتی ہے۔ ان پاکستان آرگنائزیشنز لائک ساحل، اسپارک اینڈ اے دی فاؤنڈیشن پلے این امپورٹنٹ رول ان چائلڈ ویلفیئر۔ پاکستان میں ساحل، اسپارک اور اے دی فاؤنڈیشن بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے نمایاں خدمات انجام دے رہی ہیں۔ نیکسٹ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں اسٹیٹ آف چائلڈ لیبر ان پاکستان۔ پاکستان میں چائلڈ لیبر کی صورتحال۔ ملینز آف چلڈرن ان پاکستان آر انوالوڈ ان چائلڈ لیبر in sectors such as agriculture, domestic work, brick kilns and factories۔ پاکستان میں لاکھوں بچے زراعت، گھریلو کام، اینٹوں کے بھٹوں اور فیکٹریوں میں چائلڈ لیبر کا شکار ہیں۔ This deprives them of education and negatively affects their physical and mental health۔ اس سے وہ تعلیم سے محروم ہو جاتے ہیں اور ان کی جسمانی اور ذہنی صحت متاثر ہوتی ہے۔ نیکسٹ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں ویز ٹو امپروو چائلڈ لیبر سچویشن۔ چائلڈ لیبر کے خاتمے کے طریقے۔ اسٹرکٹ انفورسمنٹ آف چائلڈ لیبر لاز۔ چائلڈ لیبر قوانین پر سختی سے عمل۔ ایکسیس ٹو کوالٹی ایجوکیشن، معیاری تعلیم کی فراہمی۔ فنانشیل انسینٹیوز فار پور فیملیز، غریب خاندانوں کے لیے مالی مراعات۔ پبلک اویئرنیس کمپینز، عوامی آگاہی مہمات۔ اینڈ ایکشن اگینسٹ وائلیٹرز کین ہیلپ ریڈیوز چائلڈ لیبر۔ اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لانے سے چائلڈ لیبر کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ اب سب سے پہلے ہمیں چائلڈ لیبر کی وجوہات کو ختم کرنا پڑے گا، پھر ہم چائلڈ لیبر کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ اب ایک فیملی ہے جس کے پاس کوئی کمانے والا ہی نہیں ہے، ایک بچہ ہی ہے جو اپنے گھر کی کفالت کر رہا ہے، تو اگر اس بچے کو بھی ہم کام سے ہٹا دیں گے تو اس فیملی کا نظام کیسے چلے گا؟ تو سب سے پہلے ہمیں اس غریب فیملی کے لیے کوئی انسینٹیوز دینے پڑیں گے، کچھ اس کے لیے مالی معاونت کرنی پڑے گی تاکہ اس کے گھر کا نظام چلتا رہے، تب جا کے وہ بچہ تعلیم حاصل کر سکتا ہے۔ گھر میں فاقے ہوں تو بچہ کیسے تعلیم حاصل کرے گا؟ تو ہمیں سب سے پہلے چائلڈ لیبر کی وجوہات کو ختم کرنا ہے، اس کے بعد چائلڈ لیبر کا خاتمہ ممکن ہے۔ نیکسٹ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں چائلڈ ہیروز آف پاکستان۔ پاکستان کے
بہادر بچے. پاکستان has produced several child heroes who stood against injustice, terrorism and social evils, becoming symbols of courage and inspiration. پاکستان نے ایسے بہادر بچوں کو جنم دیا ہے جنہوں نے ناانصافی، دہشت گردی اور سماجی برائیوں کے خلاف آواز بلند کی اور بہادری کی مثال قائم کی. چائلڈ ہیروز میں ہم سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اقبال مسیح. اقبال مسیح واز اے چائلڈ لیبر ایکٹیوسٹ ہو اسکیپڈ بونڈڈ لیبر اینڈ ریزڈ ہز وائس اگینسٹ چائلڈ ایکسپلائٹیشن. اقبال مسیح ایک چائلڈ لیبر کے خلاف جدوجہد کرنے والے بچے تھے جنہوں نے غلامانہ مشقت سے آزادی حاصل کر کے بچوں کے استحصال کے خلاف آواز اٹھائی. He became a global symbol of resistance and was awarded تمغہ شجاعت posthumously. انہیں بعد از وفات تمغہ شجاعت دیا گیا. اب ہم جس پاکستانی چائلڈ ہیرو کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں عرفہ کریم. عرفہ کریم was a computer prodigy and the youngest Microsoft certified professional. عرفہ کریم ایک کمپیوٹر جینیس تھیں اور سب سے کم عمر مائکروسافٹ سرٹیفائڈ پروفیشنل بنی. She represented Pakistan internationally and inspired millions of children through her intelligence and achievements. عرفہ کریم نے عالمی سطح پر پاکستان کا نام روشن کیا اور اپنی ذہانت اور کامیابیوں سے لاکھوں بچوں کو متاثر کیا. ہمارا نیکسٹ چائلڈ ہیرو ہے اعتزاز حسن. اعتزاز حسن sacrificed his life to stop a suicide bomber from entering his school, saving hundreds of students. اعتزاز حسن نے خودکش حملہ آور کو اسکول میں داخل ہونے سے روک کر سینکڑوں بچوں کی جان بچائی اور شہادت کا درجہ پایا. He became a national hero and was awarded ستارہ شجاعت. اس طرح وہ ہمارا قومی ہیرو بنا اور اسے ستارہ شجاعت سے نوازا گیا. اعتزاز حسن پاکستان کے ایک بہت ہی بہادر طالب علم تھے جنہوں نے اپنی جان قربان کر کے سینکڑوں بچوں کی زندگیاں بچائیں. یہ واقعہ 6 جنوری 2014 کو ضلع ہنگو خیبر پختونخوا میں پیش آیا جب وہ اسکول جا رہے تھے کہ انہوں نے ایک مشکوک شخص کو اسکول کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تو اعتزاز حسن کو اندازہ ہو گیا کہ یہ شخص خودکش بمبار ہے. انہوں نے بغیر کسی خوف کے اسے اسکول کے گیٹ پر روکنے کی کوشش کی تاکہ وہ اندر داخل نہ ہو سکے. اسی دوران خودکش بمبار نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا جس کے نتیجے میں اعتزاز حسن شہید ہو گئے مگر اسکول میں موجود سینکڑوں بچوں کو بچا لیا. اعتزاز حسن کی یہ عظیم قربانی پورے ملک کے لیے بہادری، ایثار اور حب الوطنی کی مثال ہے. قوم نے انہیں قومی ہیرو تسلیم کیا اور حکومت پاکستان نے ان کی جرأت کے اعتراف میں انہیں ستارہ شجاعت سے نوازا. اعتزاز حسن کی شجاعت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کم عمری کے باوجود مضبوط حوصلہ اور سچی نیت انسان کو عظیم بنا دیتی ہے. نیکسٹ ہے آرگنائزیشنز انوالوڈ ان ویمن رائٹس. خواتین کے حقوق کی تنظیمیں. Various international and national organizations work to promote gender equality, protect women from violence, and empower them socially and economically. متعدد بین الاقوامی اور قومی تنظیمیں صنفی مساوات کے فروغ، خواتین کے تحفظ اور ان کو بااختیار بنانے کے لیے کام کر رہی ہیں. ابھی ہم کچھ تنظیموں کا ذکر کر لیتے ہیں جو خواتین کے حقوق کے لیے کام کر رہی ہیں. ان میں سب سے پہلے آ جاتی ہے UN ویمن. اقوام متحدہ کا ادارہ ہے. اس کا پورا نام جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز اینٹی فار جینڈر ایکویلٹی اینڈ دا امپاورمنٹ آف ویمن ہے، لیکن اتنا لمبا اور مشکل نام وہ یاد کرنا اور اس کو لکھنا مشکل تھا تو UN نے اس کے لیے ایک شارٹ نیم جو ہے نا UN ویمن کے نام سے تجویز کیا. اب اسی نام سے اس تنظیم کو جانا جاتا ہے. یہ اقوام متحدہ کا ادارہ ہے جو خواتین کو مساوی حقوق، تحفظ، تعلیم اور بہتر مواقع فراہم کرنے کے لیے کام کرتا ہے. نیکسٹ ہے IWRAW International Women's Rights Action Watch. It works to protect women's rights worldwide. It also helps monitor and implement CEDAW. یہ ادارہ دنیا بھر میں خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے کام کرتا ہے اور یہ CEDAW پر عمل درآمد کی نگرانی اور مدد بھی فراہم کرتا ہے. CEDAW stands for Convention
on the elimination of all forms of discrimination against women. یہ خواتین کے خلاف ہر قسم کے امتیازی سلوک کے خاتمے کے لیے ایک عالمی معاہدہ ہے. Its goal is to ensure equal rights for women in education, health, work and law. اس کا مقصد تعلیم، صحت، روزگار اور قانون میں خواتین کو مساوی حقوق دینا ہے. تو یہ بیسیکلی جو IWRAW ہے یہ خواتین کے حقوق کے اوپر کام کر رہا ہوتا ہے، اور خاص طور پہ یہ جو معاہدہ ہے CEDAW اس کی امپلیمنٹیشن کے اوپر بھی یہ نظر رکھتا ہے کہ کہیں اس کی خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی. اگر اس کی کہیں خلاف ورزی ہو رہی ہو تو اس کے خلاف بھی یہ ادارہ حرکت میں آ جاتا ہے تاکہ وہ جو معاہدہ ہے اس کو پروٹیکشن ملے اور اس معاہدے پر پوری طرح عمل درآمد کروایا جائے. ایک اور تنظیم جو انٹرنیشنلی کام کر رہی ہے خواتین کے حقوق کے لیے اس کا نام ہے WGNRR Women's Global Network for Reproductive Rights. It works to protect women's reproductive health and rights. یہ ادارہ خواتین کی تولیدی صحت اور حقوق کے تحفظ کے لیے کام کرتا ہے. It supports women's freedom to make decisions about their own bodies. یہ خواتین کو اپنے جسم اور صحت سے متعلق فیصلوں کی آزادی کی حمایت کرتا ہے. نیکسٹ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں Women Rights Organizations in پاکستان. پاکستان میں خواتین کے حقوق کی تنظیمیں. Organizations like Aurat Foundation, APWA and Women Action Forum work to provide legal aid, raise awareness and promote women's participation in society. Aurat Foundation, All Pakistan Women Association اور Women Action Forum خواتین کی قانونی مدد، آگاہی اور سماجی شرکت کے لیے کام کرتی ہیں. نیکسٹ ہے امپورٹنس آف ویمن رائٹس. خواتین کے حقوق کی اہمیت. ویمنز رائٹس انشور ایکویلٹی، ڈگنیٹی، سوشل جسٹس اینڈ پارٹیسپیشن ان اکنامک اینڈ پولیٹیکل لائف. خواتین کے حقوق مساوات، وقار، سماجی انصاف اور معاشی اور سیاسی شرکت کو یقینی بناتے ہیں. A society cannot progress without empowering women. خواتین کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. مگر پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کی آبادی کا تناسب تقریباً 50% مرد اور 50% خواتین ہیں. تو اگر آپ خواتین کو حقوق سے محروم کر دیتے ہیں تو آدھی آبادی آپ کی متاثر ہو گئی، اور آدھی آبادی اگر آپ کی متاثر ہو رہی ہے تو آپ کا ملک کیسے ترقی کرے گا. نیکسٹ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں ویمن رول ماڈلز. پاکستانی ویمن ہیو ایکسیلڈ ان اسپورٹس، ڈیفینس اینڈ انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پرووائڈنگ دیئر اسٹرینتھ اینڈ ڈٹرمنیشن. پاکستانی خواتین نے کھیل، دفاع اور عالمی میدانوں میں نمایاں کامیابیاں حاصل کر کے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے. سمینہ بیگ became the first Pakistani woman to climb Mount Everest and inspired women to pursue their dreams despite challenges. سمینہ بیگ پاکستان کی پہلی خاتون ہیں جنہوں نے ماؤنٹ ایوریسٹ سر کی اور خواتین کے لیے حوصلہ اور مثال بنی. سمینہ بیگ پاکستان کی بہادر اور باہمت کوہ ہیں جو ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون بنی. انہوں نے دنیا کی کئی بلند ترین چوٹیاں بھی سر کیں اور پاکستانی خواتین کی صلاحیتوں کو عالمی سطح پر اجاگر کیا. ان کی جد و جہد حوصلے اور محنت کی علامت ہے. نیکسٹ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں ثنا میر اینڈ مریم مختار. ثنا میر ایکسیلڈ ان کرکٹ اینڈ ایڈوکیٹ ویمنز رائٹس while مریم مختار شہید displayed courage as a fighter pilot and sacrificed her life for the nation. ثنا میر نے کرکٹ میں نام کمایا اور خواتین کے حقوق کی آواز بنی، جبکہ مریم مختار شہید نے وطن کے لیے جان قربان کی. ثنا میر پاکستان کی نامور خاتون کرکٹر اور قومی خواتین کرکٹ ٹیم کی سابق کپتان رہ چکی ہیں. انہوں نے کئی برس تک ٹیم کی قیادت کی اور بین الاقوامی مقابلوں میں پاکستان کی نمائندگی کر کے نمایاں کامیابیاں حاصل کیں. وہ نوجوان لڑکیوں کے لیے کھیل کے میدان میں ایک متاثر کن مثال ہیں. جبکہ مریم مختار شہید پاکستان ایئر فورس کی پہلی خواتین فائٹر پائلٹس میں شامل تھیں. انہوں نے قوم کی خدمت کے جذبے کے تحت فضائیہ میں شمولیت اختیار کی اور دوران تربیت حادثے میں شہادت پائی. ان کی قربانی کے اعتراف میں انہیں تمغہ بصالت عطا کیا گیا اور وہ آج بھی جرأت اور حب الوطنی کی مثال سمجھی جاتی ہیں. نیکسٹ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں آرگنائزیشنز انوالوڈ ان اینیمل رائٹس. جانوروں کے حقوق کی تنظیمیں. Animal rights organizations work to protect animals
فرام کروئلٹی، ایبیوز اینڈ انلیگل ٹریڈ اینڈ پروموٹ ہیومین ٹریٹمنٹ۔ جانوروں کے حقوق کی تنظیمیں جانوروں کو ظلم، استحصال اور غیر قانونی تجارت سے بچانے کے لیے کام کرتی ہیں اور جانوروں کے ساتھ اچھے سلوک کو پروموٹ کرتی ہیں۔ اب آخر میں ہم اس پورے ٹاپک کا ایک مختصر خلاصہ کر لیتے ہیں۔ آرگنائزیشنز ورکنگ فار چلڈرن، ویمن اینڈ اینیملز پلے اے کروشل رول ان بلڈنگ اے جسٹ، ہیومن اینڈ پروگریسو سوسائٹی۔ بچوں، خواتین اور جانوروں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیمیں ایک منصفانہ، مہذب اور ترقی یافتہ معاشرے کی بنیاد ہیں۔ Collective efforts are essential to ensure rights for all۔ تمام حقوق کے تحفظ کے لیے مشترکہ کوششیں ناگزیر ہیں۔ اگر ہم مل کے کوشش کریں تو یہ تمام ہماری کوششیں جو ہے وہ کامیاب ہو سکتی ہیں، ورنہ صرف کوئی گورنمنٹ یا NGOs یا کوئی ایک تنظیم اس پورے معاشرے کو چینج نہیں کر سکتی ہیں، اس پورے نظام کو چینج نہیں کر سکتی ہیں۔ اگر ہم نے نظام کو بدلنا ہے، خواتین، بچوں اور جانوروں کو حقوق دینے ہیں تو مل کر کوشش کرنی پڑے گی۔ عزیز طلباء، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا ٹاپک کمپلیٹ ہوتا ہے اور یہ ٹاپک اس یونٹ کا لاسٹ ٹاپک تھا، اور اس طرح یونٹ 10 بھی کمپلیٹ ہو گیا یہاں پہ۔ اس پورے یونٹ کے بارے میں آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس کا جواب دے سکوں، اور بہت جلد میں یونٹ 11 پاکستان اینڈ انٹرنیشنل افیئرز کو اپلوڈ کر دوں گا۔ تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔